الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار صدق الله مولانا العظيم بكفر صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب الله بكفر صلى الله عليه طالب سطح عظیم سامعین محترم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان پہلگار نظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لطف و عنایت سے تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 10 اور سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع انشاءاللہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اشارے کا پانی ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ کافر کو نہ اس کا مال فائدہ دے گا نہ اس کی اولاد فائدہ دے گی۔ روز محشر کوئی چیز بھی کافر کو کام نہیں آئے گی۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں ان کا مال اور ان کی اولاد کام نہیں آئے گی، لیکن اہل ایمان کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر اہل ایمان کا مال اللہ کے نظام کے مطابق خرچ ہوتا رہا، اللہ کی
رضامندی اور خوشنودی کے تحت خرچ ہوتا رہا تو وہ مال انشاءاللہ قیامت کے دن اسے فائدہ دے گا۔ اب مثال اپنے گھر کی لے لیتے ہیں کہ آپ کی یہ مسجد زیر تعمیر ہے، تو ہر دفعہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ دل کھول کر چندہ دیں۔ گزارا چندہ آپ کیا دیتے ہیں؟ مال ہی تو دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، اور یہ مال ہم آپ سے اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ دیں گے تو قیامت کے دن آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اہل ایمان کا مال اللہ کی رضا کے لیے جہاں بھی خرچ ہوگا، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے مدرسہ ہے، چاہے کوئی یتیم ہے، چاہے کوئی بیوہ ہے، اگر ان کے لیے خرچ ہوتا ہے اور نیت کی خالص ہے، ریاکاری اور دکھلاوے کی نیت نہیں ہے، تو وہ مال فائدہ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی مہم کا اعلان کرتے تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنا حصہ شامل فرماتے تھے اور بڑھ چڑھ کر اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے پیش فرماتے تھے، تو ان کا مال انہیں قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ یوں ہی اولاد کی بات کریں تو اگر اولاد کی دینی تربیت ہو، اولاد دینی ماحول میں ڈھل جائے، اولاد نیک ہو، اولاد اللہ اور رسول کی رضامندی کے کام کرنے والی ہو، اولاد خدا اور رسول کے حقوق کی پاسبانی کرنے والی ہو، والدین کا ادب احترام کرنے والی ہو، تو اس اولاد سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، اب ساری زندگی وہ حافظ قرآن بیٹا جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اب یاد اس نے کیا، بچے نے، اس نے 2 سال 3 سال 4 سال لگا کے قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو وہاں پر اس حافظ قرآن کو کھڑا کر دیا جائے گا، رب کہے گا اپنے رشتہ داروں میں سے 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے تو ان کو بخشوا کے جنت میں لے جا۔ تو گویا اولاد نے باپ کو فائدہ دیا یا نہ فائدہ دیا؟ فقط باپ کو نہیں، 10 بندے وہ حافظ قرآن بخشوائے گا، عالم دین وہ بخشوائے گا، شہید وہ بخشوائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اولاد قیامت کے دن فائدہ دے گی، لیکن اہل ایمان کو۔ کافر کو نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں، یعنی کافر خود بھی دوزخ کے ایندھن ہیں، ان کی اولاد بھی اور اس کا مال بھی، سب کچھ دوزخ کی نظر ہو جائے گا، کوئی چیز اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، مال بھی اسے دوزخ کی طرف لے جائے گا، اس کا سبب بنے گا۔ آگے آپ نے پھر مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ تأتی آل فرعون، جیسے فرعون والوں کا حال ہوا۔ کس کا؟ فرعون والوں کا۔ فرعون اور اس کی قوم کا جیسے حال ہوا جو فرعون کو ماننے والے تھے، کہ انہیں نہ مال نے فائدہ دیا نہ اولاد نے فائدہ دیا۔ قیامت کے دن وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے اگلوں کا طریقہ، یعنی فرعون سے بھی جو پہلے گزر چکے، ان کا جو طریقہ تھا، یعنی وہ طریقہ وہی تھا جو کافروں کا طریقہ ہے، نہ خدا کو مانا، نہ رسول کو مانا، نہ دین کو مانا، تو ان کا مال اور ان کا اولاد کوئی بھی چیز انہیں فائدہ نہ دے سکے گی۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا؟ فرمایا کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کو انہوں نے تصدیق نہیں کی کہ یہ رب کا کلام ہے، سچا کلام ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کلام کسی انسان کا لگتا ہے، جب رب کا کلام ہے ہی نہیں، ہم تو اسے نہیں مانتے، جھٹلا دیا اسے۔ تو رب نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا۔ کس کو؟ کافروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے گناہوں پر
اپنے عذاب میں گرفتار کر دیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قل للذین کفروا، معبود فرما دو للذین کفروا، کافروں سے، ستغلبون وتحشرون، کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب بدر کے میدان میں کفار مکہ کو شکست ہوئی، مسلمان غالب ہوئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح و کامرانی عطا فرما دی، تو جب مسلمان وہاں سے جیت کر، غالب ہو کر، فتح پا کر واپس آئے نا مدینہ میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دو دن میں کیونکہ بدر کا واقعہ ہوا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، تاریخ 17 تھی، دن جمعے کا تھا، تو اس وقت اہل ایمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے چونکہ 1-1.5 سال پہلے مدینہ طیبہ میں آ چکے تھے۔ اب مدینہ میں یہودی آباد تھے، کون؟ مجھے بولیے، یہودی آباد تھے۔ تو یہودیوں نے جب سنا تھا کہ مسلمان فتح پا کے آ گئے ہیں، کامیاب ہو کے آ گئے ہیں، اور کافروں کو اور اہل مکہ کو قریش کو شکست دے کے آ گئے ہیں، تو یہودیوں نے پتہ نہیں کیا کہا، وہ کہنے لگے کہ اصل میں کافر جو ہے نا انہیں تو جنگ کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے جنگ کیسے ہوتی ہے، اس لیے وہ شکست کھا گئے ہیں۔ اگر کبھی ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا نا اس ایمان والوں کا، پتہ پھر چلے گا انہیں کہ ہم کتنے بہادر ہیں، ہم کتنی اچھی جنگ کرتے ہیں، ہم کتنے ہنرمند ہیں۔ تو میرے رب نے معبود سے فرمایا، معبود انہیں بتا دو، ستغلبون، فرمایا یہودیوں تم غالب آنے کی بات کرتے ہو، تم غالب نہیں آ سکتے، جلد ہی تم پر بھی ہم قابو پا لیں گے، بہت جلد تم پر قابو پا لیا جائے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور میرے معبود کے غلام غالب آ جائیں گے، تم شکست کھا جاؤ گے، میرے معبود کے غلام فتح پا جائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا معبود کے لیے ایک اور بات بھی بتا دو، وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور دوزخ کی طرف تمہیں ہانکا جائے گا۔ یعنی ایک تو دنیا میں تمہیں شکست ہوگی، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہارے گھر بار، تمہارے مال سب کو تم سے لے لیا جائے گا، اور قیامت کا جب میدان آئے گا وہاں تمہیں دھکیل کر پیچھے جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ اب پھر ہوا کیا؟ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے اپنے معبود علیہ السلام کو یہودیوں پر فتح عطا فرما دی، بنو نضیر کا قبیلہ انہیں قتل کر دیا گیا، اور دوسرا جو قبیلہ تھا اس قبیلے کو مدینہ شریف سے نکال دیا گیا، آقا اسلام کے حکم سے تمام پورے قبیلے کو مدینہ بدر کر دیا گیا، اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پہلے خبر دے دی تھی کہ میرے معبود کے غلاموں پر طنز کرنے والوں، تان کرنے والوں، اور یہ کہنے والوں کہ کافی تو اس لیے ہار گئے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا جنگ کرنے کا، ہم غالب آئیں گے، فرمایا میرے معبود سے غالب کوئی نہیں آ سکتا، میرے محبوب پر غالب کوئی نہیں آ سکتا۔ فرمایا وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا بچھونا، یعنی دوزخ میں تمہیں ڈالا جائے گا، اور دوزخ کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، یعنی آپس میں ان کی جنگ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، ان میں تمہارے لیے نشانی تھی۔ اب وہ دو گروہ کون سے تھے؟ بدر کے میدان میں مقابلہ ہوا، جنگ ہوئی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، تو ایک گروہ تھا مسلمانوں کا اور دوسرا تھا کافروں کا۔ اللہ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانی تھی۔ اب اللہ نے پھر آگے دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا، فرمایا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا ان میں سے ایک
راہ میں لڑنے والا تھا، یعنی محبوب علیہ السلام کے غلام، اور دوسرا فرمایا وَأُخْرَى قَافِلَةٌ، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا۔ دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، دونوں کی آپس میں جنگ ہوئی، تو اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا فرما دی۔ اچھا، یہاں پر جو اگلی بات ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا یرون، وہ دیکھتے تھے، ہم انہیں، مثلہم، اپنے سے دو گنا، رأی العین، آنکھ سے دیکھنا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وہ مقابلہ جو تھا وہ بڑا دلچسپ تھا کہ پہلے اللہ نے یہ کیا کہ دونوں گروہوں کو دوسرا گروہ کم دکھایا، دونوں گروہوں کو دوسرا گروہ کم دکھایا۔ حقیقت میں کافر جو تھے وہ 950 تھے، یعنی 1000 کے طاقتور تھے، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا، اور لڑنے کا تلواریں اور گھوڑے اور سارا سامانوں کے پاس زیادہ تھا۔ مسلمان تھے 313، کتنے تھے؟ 313، اور ان کے پاس گھوڑے 2 تھے، اور اونٹ ان کے پاس 70 کے قریب تھے، تلواریں بھی بہت تھوڑی تھیں۔ تو بالکل تھوڑے سے سامان کے ساتھ اللہ کے محبوب اپنے غلاموں کو لے کر چلے، لیکن اللہ نے دونوں کو لڑانا ضرور تھا۔ اللہ کی یہاں تقدیر تھی کہ ان کو آپس میں لڑانا ضرور ہے، تاکہ پہلے ہی موقع میں کافروں کو شکست ہو اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے ساری دنیا پر، ان کا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے۔ اللہ نے دونوں کو لڑانا تھا۔ اب پھر اللہ نے کیا کیا؟ مسلمان ایک تو ویسے ہی تعداد میں کام تھے، اور دوسرا اللہ نے کافروں کو مسلمان اور تھوڑے کر کے دکھائے، اور تھوڑے کر کے دکھائے۔ کافر کہتے ہیں وہ یہ تو چند بندے ہیں، یہ ان کا کیا مسئلہ ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم چند منٹوں میں یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے۔ اور مسلمانوں کو اللہ نے کافر تھوڑے کر کے دکھائے تاکہ مسلمانوں کو حوصلہ بڑھے۔ کافر اصل میں تھے زیادہ، 1000 کے لگ بھگ، ایمان والے تھے 313، لیکن اللہ نے مومنوں کو کافر تھوڑے کر کے دکھائے کہ یہ تو تھوڑے سے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یعنی دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم زیادہ ہیں، دوسرے کم ہیں، اور دوسرے دونوں بڑے جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اور جب آگے بڑھ چکے نا، میدان جنگ میں آ گئے، آمنا سامنا ہو گیا، جنگ جب شروع ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے یرونہم مثلہم رأی العین، اللہ نے انہیں دگنا کر کے دکھا دیا۔ کیا کر دیا؟ دگنا کر کے، یعنی مسلمان تھے 313 اور کافروں کو 626 نظر آ رہے تھے۔ سمجھ آ گئی کوئی؟ کافروں کو 626 نظر آ رہے تھے، اور کافر جو تھے وہ تھے تو 1000، مسلمانوں کو وہ دگنے کر کے اللہ نے دکھائے، لیکن اس کے باوجود انہیں رب نے اتنی طاقت عطا فرما دی، انہوں نے کہا کہ یہ 2000 نہیں، اگر جتنے بھی آ جائیں تو اللہ کے فضل سے ہم سے یہ جیت نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے، طاقت عطا فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی اصل میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بندوں کے زیادہ یا تھوڑا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سامان زیادہ یا تھوڑا ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز جذبہ ہے، عشق ہے، اور وہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، اور جسے یہ حاصل ہو جائے وہ ہر جگہ کامیاب ہو کا پلان ہوتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے، یعنی عبرت حاصل کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا سن کر سیکھنا،
یعنی مثال کے طور پہ دو آدمی لڑ پڑے اور کسی نے آ کر خبر دی بھائی دو آدمی آج لڑے تھے، کوئی چھوٹی سی بات تھی، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، لیکن ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب بندے نے سن لیا، لیکن سن کر اسے اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اس بندے کو اثر ہوگا جو دیکھ رہا تھا. تو دیکھ کر سیکھنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے کہ ایمان والوں نے دیکھا کافروں کو، کافر اسلحے سے لیس ہو کر آئے، سامان بھی زیادہ، سب کچھ زیادہ، لیکن جب انہیں شکست ہو گئی نا، اپنی آنکھوں سے جب ایمان والوں نے دیکھ لیا تو انہیں اور زیادہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہو گیا، اور زیادہ بھروسہ ہو گیا، اور انہوں نے اس میں نشانیاں پا لی. اب اس اگلی جو آیت ہے اس پہ دنیا داروں کا منظر اللہ نے پیش کیا. فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. ترجمہ سماعت فرما لیجئے. رب نے فرمایا لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان کی خواہشوں کی محبت، یعنی جو خواہشات بندہ اپنے دل میں رکھتا ہے ان کی محبت لوگوں کے لیے سنوار کر پیش کر دی گئی، انہیں پسندیدہ بنا دی گئی ان کے لیے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو خواہشات ہیں؟ من النساء عورتیں، والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، والانعام اور چوپائے یعنی جانور، والحرث اور کھیتی. رب نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے شیطان نے سنوار کر ان کے سامنے پیش کی. اس نے کہا کہ یہ اگر تمہیں مل جائے تو تم کامیاب ہو، تمہیں شادی کے لیے اچھی عورت مل جائے، حسین عورت مل جائے، بازار عورت مل جائے تو تم بڑے کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تمہاری اولاد زیادہ ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تمہیں سونا چاندی کثرت سے مل جائے، ڈھیر مل جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تمہارے پاس سواریاں اچھی ہوں، گھوڑے ہوں نشان کیے ہوئے، اور تمہیں جانور مویشی مل جائے اور تمہیں کھیتیاں مل جائیں، تو شیطان نے کہا یہ سب کچھ مل جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت، ویسے کافروں کی بات نہیں کر رہا، کافر تو ہے ہی ہے نا دنیا میں پڑے ہوئے، لیکن مسلمانوں میں سے بھی اکثریت کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کا مرکز اور محور صرف دنیا رہ گئی ہے، مرکز اور محور صرف دنیا رہ گئی ہے، کیونکہ شیطان نے ان چیزوں کو سنوار کر پیش کر دیا. لیکن اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، یعنی جب تک تم اس دنیا میں ہو تب تک تو یہ چیزیں تمہیں کسی حد تک کام دے سکتی ہیں، لیکن آخرت میں یہ چیزیں تمہیں کام نہیں دیں گی. ہاں اگر یہ چیزیں تمہیں مل جائیں اور پھر تم اللہ کی ذات کے مطابق ان سے کام لو، انہیں استعمال کرو، پھر تمہیں قیامت کے دن یہ بھی کام دے دے گی. واللہ عنہ حسن المآب، اور فرمایا کہ اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ. فرمایا یہ چیزیں تمہیں کام نہیں دے گی، اصل میں تمہیں اچھا ٹھکانہ کام دے گا، اور وہ کون سا ہے؟ وہ جنت ہے. اور وہ کسے ملے گا؟ جو دنیا سے بچ کر زندگی گزارے، دنیا میں رہے. بڑا قیمتی جملہ آ گیا ہے کہ وہ دنیا میں تو رہے لیکن دنیا اس کے اندر نہ جائے. وہ جو دنیا میں ہو لیکن دنیا اس کے دل میں نہ ہو تو وہ بندہ کامیاب ہے. اللہ اکبر. اب ہم نے یہ تو ان بندوں کی بات کی ہے جو دنیا ہر وقت دنیا دنیا دنیا، پیسہ مال دولت سونا چاندی زیور، اچھی سواریاں، اچھے گھر اور بینک بیلنس، اور اس کے علاوہ اچھی عورتیں، اچھے گھوڑے، یعنی دنیا میں ہر وقت لگا رہتا ہے. یہ تو ان کا اللہ نے انجام بیان کیا.
اب اللہ تعالیٰ اپنی محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب اب انہیں نیک لوگوں کی نشانیاں بھی بتا دو، متقی لوگوں کی نشانیاں بھی بتا دو کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ قل محبوب تم فرماؤ، اب انبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتا دوں۔ محبوب تم فرماؤ کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں۔ اچھا یہاں بڑی دلچسپ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، سبحان اللہ کوئی میں سے جزا ایک باری اور یہ میں صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ سے کہلواتا ہوں۔ ثواب تو ملے گا نا آپ کو، وہ تو الگ ہے، ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کی توجہ ضبط کرنے کے لیے ایک آدمی ہے جسے میں بے پہنے کا لوٹا کہتا ہوتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ بے پہنے کا لوٹا۔ ایک لوٹا ہوتا ہے نا جس کی نیچے کوئی بیس ہوتی ہے، جب اسے رکھیں تو اس کے اوپر ٹک جاتا ہے، ادھر ادھر لٹکتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے۔ ایک لوٹا وہ ہوتا ہے جس کی بیس ہی کوئی نہیں ہوتی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اسے آپ یوں رکھیں گے تو وہ یا ادھر یا ادھر، وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ ایک بے پہنے کا لوٹا ہے، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھا، نہ مدرسے میں گیا، نہ درس نظامی، کچھ بھی نہیں، لیکن کتابوں کا آگے ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کتابوں کا ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوتا ہے، اس نے ایک نئی بونگی ماری ہے۔ بے پہنے کے لوٹے نے نئی بونگی ماری ہے، اور وہ بھی قرآن سامنے رکھ کے آیت پڑھی، کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ آج جب ترجمہ آپ نے سن لیا، پھر ایک مرتبہ سن لیں۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا عظمت والا رسول بھیجا۔ اب یہ ترجمہ کر کے وہ بونگی کیا مارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ احسان تو اللہ نے کیا ہے، نبی کا تو کوئی احسان نہیں ہے۔ اور ترجمہ واقعی یہی بنتا ہے، اللہ نے احسان کیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا، لیکن اگلا جملہ کہ نبی کا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے کہا یہ دین کی تعلیم تو نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ کسی ملحد کی تعلیم ہو سکتی ہے، یہ کسی بے دین کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حدیث کے مطابق یہ بات نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں، یہ آیت بھی اس کی دلیل بن رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے احسانات ہیں۔ نو سننا جو ہے یہ نو سننا جو ہے میں نات شروع کر کے نا پھر وہ سننے کو تو بولو نا۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی، یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے احسانات ہیں مومنوں پر۔ کیسے؟ رب نے فرمایا قل محبوب تم فرما دو، کیا میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں کہا آیت کے الفاظ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ آپ ترجمہ فرما لیں، تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ ایک بات، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ کون سی جنتیں؟ جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، تقویٰ والے ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ ایک۔ دوسری بات، وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ستھری بیویاں جنت میں ایمان والوں کو ملیں گی۔ اور تیسری بات، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کی خوشنودی۔ تین باتیں اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوائی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ
کہ اللہ نے خود کیوں نہیں یہ باتیں بتائیں؟ سمجھ لگی؟ اللہ نے یہ کل کا لفظ ساتھ کیوں لگایا ہے؟ اللہ کل لگائے بغیر یہ بتا دیتا نا کہ اے متقی لوگوں تمہارے لیے جنتیں ہیں، ان میں تمہارے لیے ستھری بیویاں بھی ہیں، ان جنتوں کے نیچے نہریں بھی ہیں، اور میری رضا بھی تمہارے لیے ہے۔ اللہ نے خود کیوں نہیں یہ باتیں بتائیں؟ خود کیوں لگایا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ نعمتیں دیتا اللہ ہے لیکن محبوب کے صدقے دیتا ہے، اور پتہ چل جائے کہ یہ محبوب کے احسانات کے بدلے میں اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نے کل کا لفظ لگایا، محبوب نعمتیں میری ہیں، بڑائی میں نے ہے، دیتا میں ہوں، لیکن اعلان تو کر دے تاکہ پتہ چل جائے کہ جہاں اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نعمتیں بنائی ہیں، وہاں اس کے محبوب کا بھی احسان ہے جن کے ذریعے اللہ عطا فرما رہا ہے۔ اچھا واپس آئیے اس آیت میں جس کو اس نے بیس بنایا، میں کہتا ہوں اس سے بھی اللہ کے محبوب کا احسان ثابت ہوتا ہے، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا، یعنی اللہ نے رسول بھیج کر احسان کیا۔ اب میں مثال بیان کرتا ہوں، اس سے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرض کریں ایک آدمی مجھے ایک موبائل تحفے میں دیتا ہے، کیا موبائل تحفے میں دیتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے قاری صاحب کہ آپ کے لیے تحفہ ہے قبول کریں، میں قبول کر دیتا ہوں۔ ساتھ ہی وہ کہتا ہے قاری صاحب یہ موبائل جو ہے نہ یہ آن ہوتا ہے، نہ یہ چارج ہوتا ہے، نہ اس سے آپ کال کر سکیں گے، نہ اس سے آپ ٹائم دیکھ سکیں گے، نہ یہ کیلکولیٹر کا کام دے گا، نہ اس سے آپ فیس بک چلا سکیں گے، نہ اس سے آپ واٹس ایپ چلا سکیں گے، کوئی کام آپ کا یہ نہیں کرے گا، بالکل ڈیڈ موبائل ہے، یہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ مجھے بتائیے اس تحفے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ بولیے تو صحیح نا، اس تحفے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے احسان کیا تم پر ایمان والو کہ تمہیں محبوب دے دیا، اگر محبوب بھی بے فائدہ ہوتا تو احسان کس بات کا ہوتا؟ جنہاں کی سمجھ آئی نہ صرف وہ آپ کو سبحان اللہ، سارے کی یہ تکلیف نہیں ہے بھائی، اس کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اللہ اگر اللہ محبوب بھیج دے جو فائدہ ہی نہ دے سکے، جو جہنم سے بچا ہی نہ سکے، جو جنت میں پہنچا ہی نہ سکے، کوئی فائدہ تھا؟ ایک احسان بن جاتا یہ، احسان بنے ہی کب ہے کہ رب نے احسان کرنے والا محبوب دیا ہے، فائدہ دینے والا محبوب دیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن ایسے سمجھ نہیں آتا، قرآن سمجھ آتا ہے پیچھے کنیکشن ہو اللہ والوں کے ساتھ، کنیکشن ہو، یہ لائٹ ہمیں روشن نظر آ رہی ہے اس لیے کہ اس کا کنیکشن پیچھے موجود ہے، جس کی تاریں ٹوٹ جائیں وہ لائٹ روشنی نہیں دیتی، سامنے کتابیں رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے اپنا کنیکشن مضبوط کرو۔ اللہ اکبر، میں یہ رکوع مکمل کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں اب تھوڑا سا اسی جانب آگے چلا جاتا ہوں، باقی انشاءاللہ باتیں اگلے جمعے میں کر لیں گے، اس حوالے سے کہ اللہ کے محبوب کا احسان ہے یا نہیں ہے، وہ احسان کرتے ہیں یا نہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ کا ٹائم نہیں ہے، صرف ایک بات، لیکن سبحان اللہ 2 دفعہ آپ کہیں۔ اللہ اکبر، سنیے
میرے آقا علیہ السلام کا احسان اتنا بڑا احسان، ویسے تو ہر بات ہی احسان ہے، لیکن یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں مسلم شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، سیاستہ کی باقی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اے ایمان والو جو تم میں سے استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کریں۔ یہ اللہ نے آیت بھیجی ہے۔ ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا، فرمایا میرے غلاموں اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے لہذا حج کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ حج فرض کر دیا ہے، حج۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اسی مجمع میں ایک غلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا عبداللہ عامر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کیا کریں؟ بس آقا تھا، حدیث کے الفاظ یہ آقا خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابی نے سوال ریپیٹ کیا عبداللہ عامر یا رسول اللہ، بس آقا تھا، آقا خاموش۔ صحابی نے تیسری مرتبہ پھر اپنا سوال دوہرایا عبداللہ عامر یا رسول اللہ، بس آقا تھا، آقا علیہ السلام خاموش۔ جب تیسری مرتبہ بھی صحابی پوچھ چکے، اب میرے آقا کا جملہ سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، فرمایا میرے صحابی تم بار بار پوچھ رہے ہو کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے۔ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے گا، لیکن آقا نے ہاں کہا نہیں ہے، آقا نے ہاں کہا۔ اچھا مجھے بتائیے اگر آقا ہاں کہہ دیتے تو ہمارے لیے کتنی پریشانی بن جاتی ہے؟ ہر سال حج پہ جانا، میں 58 سال میں ایک دفعہ عمرے پہ جا سکوں، سمجھ آ گئی ہے؟ اور کئی آپ ایسے بھی تھا کہ شاید عمرہ بھی نہ کر سکے ہو۔ عمرے پہ جانا، حج پہ جانا آسان کام تو نہیں ہے، کبھی صحت اجازت نہ دیتی، کبھی مالی معاملات کا مسئلہ بنتا، کبھی کاروبار کا مسئلہ بنتا، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کوئی جا پاتا کوئی نہ جا پاتا۔ ہر 5 نمازیں ہم سے پوری نہیں ہوتی، سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ آج ہر سال کیسے کرتے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن میں نے ہاں نہیں کہا۔ آقا نے ہاں نہ کہہ کے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ آقا نے ہاں نہ کہہ کے کتنا بڑا احسان کیا۔ آپ سنیے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ او عند كل وضوء۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اگر میری امت کا مشقت میں پڑھنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو، لیکن آقا کہتے ہیں میں نے یہ حکم نہیں دیا، اس وجہ سے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، کبھی مسواک نہیں ہوگی، کبھی وقت نہیں ہوگا، کبھی کوئی اور مسئلہ، کبھی دانت خراب ہوں گے، کبھی کیا مسئلہ، کبھی کیا مسئلہ، تو وہ ہر نماز کے ساتھ یا ہر مسواک نہیں کر سکیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم نہ دے کر کیا کیا؟ بولو تو صحیح نا، احسان کیا۔ آپ سنیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم
بصلاة العشاء أن يتأخر إلى ثلث الليل أو نصفه كما قال. آقا فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت کے پریشان ہونے کا، اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ عشاء کی نماز رات کا تیسرا حصہ گزرنے کے بعد ادا کیا کرو، سبحان اللہ، یا آدھی رات کے بعد یا رات کا تیسرا حصہ گزرنے کے بعد. مطلب یہ کہ عشاء کی نماز ہم پر یا 2 بجے پڑھ جائے یا 3 بجے جا کے پڑھ جائے، رات کو جاگتے رہتے، اگر سو جاتے تو پھر اٹھ نہ سکتے، جاگتے رہتے عشاء کی نماز کے لیے. آقا کا دل یہ کرتا تھا کہ میں یہ حکم دوں، لیکن آقا نے حکم دیا، یہ حکم نہ دے کر آقا نے احسان کیا، بولو تو صحیح نا. احسان کیا، اب بھی بندہ یہ بھونکے کہ احسان ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ بھی سامنے قرآن رکھ کے. یہ تو میں نے ابھی آپ کو حدیثیں پیش کی ہیں، اگر میں آیتوں پہ آؤں تو الحمدللہ میں اس کے 5-6 آیتیں بھی آپ کو سنا سکتا ہوں، آیتیں بھی سنا سکتا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد نوجوانوں، آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مستند علماء کو سنو، ہر اہل وغیرہ نتو کہنے کو نہ سنو. ہم بھی عجیب قوم ہے نا، ہمارا بندہ بیمار ہو جائے تو ہم کبھی بھی اس کو تھانے میں لے کر نہیں گئے کہ سارے سپاہی آ کے نبض چیک کرو، اس کا علاج کرو. کبھی لے کر نہیں گئے. ہمارا کوئی تھانے میں کیس ہو جائے تو ہم کبھی کسی اسپتال میں نہیں گئے کہ سارے ڈاکٹر مل کے ہمارا کیس حل کرو. بندہ بیمار ہو جائے تو اسپتال میں جاتے ہیں، تھانے کا معاملہ ہو تو تھانے میں جاتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ ہو تو کبھی انجینئر کو سن لیں، کبھی ڈاکٹر کو سن رہے ہیں. اس وقت بھی تو علماء کے پاس جایا کرو نا، اور علماء بھی صحیح العقیدہ مستند علماء. وما علینا الا البلاغ المبین.